آنے جانے کا سلسلہ سب کا ہی سب کا خیال ہوا کہ آج اس کو سنا دیں سفر کے آداب. اللہ تعالیٰ جو آداب انہوں نے بیان کیے ہیں اس پر ہمارا عمل ہو جائے تو پھر سفر ہو جائے. یہ سفر دنیا بھی سفر آخرت ہو جائے. ان آداب کی رعایت سے تو جیسے خالی بمبئی تک نہیں پہنچیں گے جنت پہنچ جائیں گے. کیا آداب یہ ابتدا ہے. بمبئی تک پہنچنا، سعودیہ تک پہنچنا، بحرین تک پہنچنا، یہ سفر تو معمولی سفر ہے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو اسی سفر سے آسان فرما دیتے ہیں. ایک عالم سے کسی نے پوچھا اس سفر کے بعد یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ پڑھی سفر کے بعد کون دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں نہیں بس نہیں وہی یہ اللہ تعالیٰ نے سفر دیا ہم کو اسی کی طرح لوٹ کے جانا. ہاں تو لوٹ کے جا. اس پر یہاں کے ایک عالم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اس دعا کا سفر سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے ڈانٹ دیا. ہر چیز کی علت نہیں پوچھی جاتی. لیکن میں جب بمبئی میں گیا گجرات یہاں سفر ہے، اب یہاں کے بعد وہاں سفر ہے، وہاں کے بعد وہاں سفر ہے. اب تھے شاید میں نے کہا اس کا جواب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس سفر کے بعد جو پڑھا جاتا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے سفر کرایا لوٹا دیا پہنچا دیا، اس میں آخرت کو یاد کرنا ہے. یہ سفر تمہارا دنیا میں چلتا ہی رہے گا یہاں تک کہ آخرت کا سفر تمام ہوگا. صبح کو جب اٹھتا ہے آدمی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اسی سے میں نے سمجھا والیہ النشور. وہاں بھی یہی چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہم کو حیات دیا یہاں تک کہ نشور تک پہنچنا ہے، اٹھا قیامت کا اٹھنا. اس سونے اور جاگنے کو ذریعہ بنایا وہاں کے سفر کی معرفت کی. وإلیہ النشور ہوا نہیں. صبح ہی اٹھے آپ یہ نہیں صرف سو گئے اٹھ گئے کھا لیا پی لیا، نہیں بلکہ نشور کو اٹھنا ہے. ایک دن سینکڑوں سال ہزاروں سال سوئے رہو گے، ایک نہ ایک دن نشور اٹھنا ہے. یہ سفر دنیا جو ہے یہی پیش خدمت ہے سفر آخرت کا. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے کامیاب فرمائیں تاکہ وہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے. میں برابر جاتا تھا، سب پرانے لوگ ہیں گجرات، تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ خان صاحب کے یہاں کوئی شخص ملے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اعتکاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں؟ مریم بھروچ جا رہے ہیں. کہا اعتکاف کے لیے سفر نہیں کیا جاتا محمد صلی اللہ کا. تو پہلے اس کا نام اعتکاف تھا ہے نا، جانتے ہیں یہ تو بعد میں پہنچے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کو بات پہنچ جاتی ہے، ہم تو پہنچی ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اعتکاف کے لیے. اعتکاف تمہارے گھر مسجد نہیں ہے کیا؟ تمہارے گاؤں میں اعتکاف وہاں بھی ہو سکتا ہے. کہاں مسجد نہیں ہے؟ اعتکاف کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، تمہارے یہاں مسجد ہے. ہاں نفس کی اصلاح کے لیے تم سفر کر سکتے ہو، یعنی خانقاہ کے لیے. اسی وجہ سے پھر اعتکاف کو بدل کے ہم نے خانقاہ کر دیا ہے. تزکیہ نفس کے لیے تو سفر ہے، لیکن یہ کہ اعتکاف کے لیے سفر اب دوسری بات ہے. کوئی اس میں تمام رسول اللہ خان نے متوجہ کیا ہے یہ سفر جو ہو اپنی اصلاح کے لیے ہو. تمام حدیثوں میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سفر دنیا سے سفر آخرت تک پہنچا دے بہت خوبی بآسانی. جیسے یہاں کے سفر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آسانی ہو، وہاں کے سفر کے لیے بھی دعا کیجیے. ابھی میں نے پڑھا ہے فرمایا حضرت ماں یعقوب صاحب نے
کہ وہ سفر تو ایسا ہے لاکھوں لاکھ سال بھی اس کے لیے ناکافی ہے آخرت کے سفر کے لیے. ابھی بھی پڑھا لیکن اللہ کی نظر عنایت ہو جائے تو منٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے. اللہ کی عنایت. اس وجہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ سفر کی مشقت سے ہم کو بچائیے. سفر سے آگے اللہ کا شکر ادا کرے سفر سے آسانی سے آگے. یہ بزرگان دین ہمارے ان سب چیزوں کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں. میں گیا بمبئی تو ہم لوگ گئے وہ چوپاٹی پہ جو ہے دیکھنے کے لیے. وہاں سب صاحب پہلی میں تو گئے تھے تو گئے پوچھا حضرت نے کہ دیکھا ہے بہت اس میں سانپ وغیرہ بہت سے زیادہ بہت مطلب کہ تو فرمایا ہاں بہت. فرمایا بہت مشکل ہے دیکھنا بہت مشکل ہے دیکھنا. عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ تو بہت مشکل ہے. ہماری والدہ گئیں دوسری والدہ ان کو بھی دکھلایا گیا. وہ کہا بابو جب یہاں کے سانپ ایسے ایسے ہیں تو وہاں کا سانپ ایسے ہوگا یہ دیکھنا تھا. والدہ بہت زیرک یہاں کے یہی چاہتے تھے ہمارے حضرت کی. یہ جواب ہے کہ حضرت دیکھا تو لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہر چیز کو ہونا چاہیے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ایک پتا بھی معرفت کردگار کے لیے کافی ہے کہ بہت عمدہ شعر ہے. ایک پتا اس کی پنکھڑیوں کو دیکھو اس کی نسوں کو دیکھو. کوئی بنا سکتا ہے آپ تو بنا نہیں سکتے اس کو بنا نہیں سکتے. اتنی علامات اس کے اندر ہیں بنا نہیں سکتے. تو اللہ کی شان عبرت کے لیے نصیحت کے لیے جا سکتا ہے. سفر عبرت اور نصیحت اور اصلاح کے لیے تزکیہ نفس کے لیے اس کے لیے مشقت بھی برداشت کی جاتی ہے. جو اس سفر کے لیے کیسی مشقت برداشت کرتا ہے تو آخرت کے سفر کے لیے اگر تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی ہے تو کیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے لیے آخرت کے سفر کو آسان فرمائے. یہاں کا سفر کتنی ہی ہے تو آج نہیں کل ختم ہو جائے گا. وہ تو سفر آئے جب پہنچ گئے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. دو جماعت ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت دوزخ میں جائے گی. حضرت ابراہیم نے ادہم بادشاہ چھوڑ دیا. بہت امیر تھے یہ بادشاہی مشہور ہے. ابراہیم نے ادہم مشہور ہے سلطنت چھوڑ دیا. جنگل میں پہنچ گئے. تمام اعوان حکومت گئے کہ حضرت کیوں آپ نے چھوڑ دیا ہے. کوئی ہم لوگ سے تکلیف ہوئی تو ہم معافی مانگتے ہیں. آپ پر کوئی فوج کشی کرنے والا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں ہم لڑنے کے لیے. جو بھی مصیبت پریشانی ہم حضرت کریں تمام امر گیا. کہا نہیں میرے سامنے ایک آیت آ گئی اب میں بےتاب حکومت میں. فریق یہی ہے نا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. تم بتلا دو کہ اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ایک جماعت جنتی ہے ایک جماعت دوزخی ہے. میں کس جماعت میں ہے مجھے پتا نہیں. اس کے فکر میں آ گیا. اللہ مشہور واقعہ فریق فی الجنت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار جو جنت دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں وہ کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کامیاب. ہمارے بزرگان دین اپنی اصلاح کے لیے کبھی چراغ کے لوگ میں اپنی انگلی لے آتے تھے. کہا اے نفس جب اس چراغ کے سوزش کو برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے. رونے لگتے تھے. ہمارے حضرت بہت عبرت کے نگاہ رکھتے تھے. گھڑی آئی کسی بزرگ کے ہیں رات بھر اس گھڑی کو دیکھتے ہی رہ گئے.
اس کی توجہ یہی انہوں نے زیادہ نہیں فرمایا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھا کہ ایک ایک سیکنڈ کم ہو رہا ہے. لکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میرا لڑکا بڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت گھٹ رہا ہے. ایک ایک لمحہ جو اس کا گزر رہا ہے وہ 90 سال کا بھی آیا ہے تب بھی کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے. یہ ہمارے حضرت گھڑی دیکھتے ہیں رات بھر کہ ایک ایک سیکنڈ ہماری عمر کا کم ہو رہا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے مجھ صاحب آخرت. کبھی حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب کہتے کل تم لوگوں کو ہم ناشتہ کرائیں گے. تو ظاہر ناشتے کا جو مفہوم ہم لوگوں کے یہاں وہی ذہن میں رہتا تھا، تو اس قسم کی باتیں فرما دیتے تھے، جنت کی یا دوزخ کی. ہم لوگ منتظر رہتے تھے کہ ناشتہ آئے گا، کہیں ناشتہ کم ہے. یہ بات نہیں ناشتہ ہے، یہ ناشتہ اگر صحیح رہا. علامہ ابن تیمیہ اتنے بڑے آدمی وہ کہتے جب یہ ناشتہ نہیں اشراق تک بیٹھنا اس کے جب یہ نہیں کہتا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ جن کو لوگ خوش سمجھتے ہیں تو ہم عرب کا سب نہیں پڑھ پائیے. علامہ ابن تیمیہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. کہتے ہیں جب میں یہ ناشتہ نہیں کرتا، کیا مطلب؟ یعنی مطلب جب عشاء کے وقت میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. بدن میں ذوق، ہم لوگ یہ ناشتہ نہیں کرتے، بدن میں ذوق. اشراق بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. معلوم ہے کہ اشراق تو بیٹھتے تھے وہ علامہ ابن تیمیہ، جو معلوم ہے نا علامہ ابن تیمیہ جری تھے. کہا میرا کوئی کیا کرے گا، شہر بدر کرے گا تو سیرو فی الارض پر عمل کروں گا. سیرو فی الارض. اور قتل کرے گا تو شہادت ہوگی، اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا چیز ہے. قید میں بھیجے گا تو وہ خلوت ہے میرے لیے، خلوت مطلوب ہے اللہ کے لیے. کہ نہیں ہے چیز کریں گے کیا بادشاہ؟ یا تو جلا وطن کریں گے، سیرو فی الارض زمین میں سفر کرو، اسی عبرت کریں اس کو. قید خانے میں بھیجیں گے، وہ خلوت ہے. میں تو خلوت چاہتا ہوں اللہ کے لیے، قید خانے میں جا کے خلوت. مجدد صاحب کو شاہ جہاں نے، جہانگیر نے اجین کی جیل میں بند کیا تھا. کہا مجھے خلوت کا موقع مل گیا، اگر میں جیل سے باہر رہتا تو وہ کیفیت مجھے نہ حاصل ہوتی جو اس جیل میں مجھ کو حاصل ہوئی. سب نسبت وہی ہے مولانا، جو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں وہی علامہ ابن تیمیہ بھی کہہ رہے ہیں. اگر جیل میں بھی میری لیے خلوت ہے، جلا وطن کریں گے، سیاحت ہے، زمین میں سیر کرو، ہے کہ نہیں؟ قید خانے میں بھیجیں گے، میرے لیے خلوت ہے، خلوت مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی. خوب بے بات دار حرا میں جاتے تھے تو خلوت ہی کے لیے جاتے تھے. کیا گھر میں ان کی جگہ نہیں تھی؟ اب نو مکہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، پورے غار حرا تک 3 میل ہے غالباً، ہے کوئی اس زمانے میں تو کوئی آدمی بھی نہیں ملتا رہا ہوگا. چل جاتے تھے خلوت کے لیے. خلوت ہر طالب کے لیے کچھ خلوت کی بھی ضرورت ہے، ہر طالب خدا کے لیے. خواجہ محمد معصوم لکھتے ہیں خلوت جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوتی میں تو نبوت ملی. خلوتی گھر میں ان کی جگہ تھی، کمرے تھے، اتنا نہیں تھا کہ بیٹھ کے ذکر کرتے. جو اتنی مشقت برداشت کیا، معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ مشقت بھی برداشت کی جاتی ہے. ناز پروردہ وہاں تک نہیں پہنچتا. ناز پروردہ نہ رسول بدوس، ناز پروردہ نہ رسول. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے طریقے فہم اور سلوک کی توفیق آمین. اللہ میں ابن تیمیہ خلوت اگر جیل میں اور اگر شہادت دیں گے، اگر مجھے قتل کریں گے تو اس سے بڑھ کر شہادت مجھ کو حاصل ہوگی. یہ ہمارے اکابر مجدد الفسانی وہ بھی جیل میں رہے، اس میں بھی خلوت ان کو حاصل ہوئی. بارہ اللہ تعالیٰ کے راستہ ہے، اس کے لیے کوئی مشقت وغیرہ ہو جائے
تو برداشت کرنا چاہیے. لا یخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت، کچھ ذلت بھی آتی ہے کچھ قلت بھی آتی ہے، ان سب کو برداشت کرنا یہ سلوک کے لوازم میں سے ہے مولانا، سلوک کے لوازم میں سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی اور اپنے تہا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تزکیہ نفس کے لیے سفر بھی کر سکتا ہے آدمی، اصلاح کے لیے. بہرحال یہ سفر، اس سفر کو بھی ہم کو سفر آخرت ہی بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سفر سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے. وصول اللہ 10 آداب لکھے ہیں، بس 2 ایک سنائیں گے. امر اول، گھر سے نکلنے کے گھر سے نکلنے کے وقت یہ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. پہلی اللہ یہاں وہاں کے سفر میں دنیاوی سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اخروی صاحب میں تو بردار حلم ہے ہی ہے. اس راستے میں حلم کی ضرورت ہے. اللہ تعالی علم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کو ہم نے کھول نہیں دیا. کس سے؟ علم سے اور حلم سے. پالنپور میں سب سے پہلے تقریر اسی پہ میں نے کیا تھا. ہر شخص ہوئے لوگ علم نشرح لک صدرک، یہ سب پالنپور کے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو ممنوع ہی تھا، وہاں صدیق صاحب نہیں جاتے تھے. مجھ کو گاؤں گاؤں کے لوگ بلا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اسی پہ تقریر کیا. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا؟ میں نے کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ کھول دے ہمارا سینہ؟ اس کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے کہا علم کا انتظام تم نے دارالعلوم سے کر لیا ہے، اور حلم کا کیا انتظام کیا ہے؟ بس اللہ بتائیں کبھی نہیں بھائی تقریر کیا. سمجھے نا؟ علم موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، جا رہے ہیں دعوت کے لیے. وہ خود شرح صدر ہوگا تب تو بولو گے، کیا بولو گے؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں یا اللہ رب اشرح لی صدری، یہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے کھول دیجیے؟ علم اور حلم سے کھول دیجیے. علم بھی دیجیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے بات کر سکیں. عقل رہے گا علم تب تو کہو گے. حلم رہے گا، ادھر سے کوئی سخت بات آئے گی اس کو برداشت کرو گے. علم ہو حلم نہ ہو کچھ نہیں کر سکتا آدمی. موسیٰ علیہ السلام کا رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو علم سے اور حلم سے کھول دیجیے. علم بھی ہو حلم بھی ہو، لیکن جب تک اللہ آسان نہ کرے آسان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی تائید کی بھی ضرورت ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان فرمائیے. آپ ہی آسان کر سکتے ہیں. کتنی عمدہ دعا ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے آداب تبلیغ و دعوت کو پوری طریقے سے واضح کیا اور اللہ نے بیان کر دیا اس کو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان فرما دیجیے. سب کچھ ہو، علم بھی ہو حلم بھی ہو، جب تک اللہ آسان نہیں کرے گا آسان نہیں ہوگا. علم حلم کے باوجود نظر اللہ ہی پر رکھو. رب اشرح لی، یہ گزار کی پہلی تقریر ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میں نے کہا دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے جا رہے ہیں. فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہیں خدا کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات تھے، عصا مسعود سانپ بن جاتا تھا، یہاں یا سورج سے ایسی روشنی ہو جاتی تھی. ان سب معجزات کے باوجود، کرامات کے باوجود انہوں نے کیا مانگا؟ علم مانگا. یہ نہیں کہا کہ اور معجزہ ہم کو دے دیے. یہ بھی میں نے بیان کیا. علم کی یتیم وقت رب اشرح لی، سینے کی شرح صدر ہم کو دیجیے. اور شرح صدر کے معنی کیا ہے کہ علم بھی دیجیے اور حلم بھی دیجیے. ماشاء اللہ.
رب اشرح لی ویسر لی. اس کے باوجود پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے اللہ علم اور حلم دے بھی دیا لیکن آپ نے تیسیر نہیں فرمایا تو کچھ نہیں ہم کر سکتے. بیان کیا تھا بہت بڑی بات ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی تو کہا کہ اس میں صاف کیجیے تاکہ ہم اپنی معافی ضمیر کو ادا تو کر سکیں. زبان میں لکنت رہے گی تو لوگ زیادہ سمجھیں گے نہیں. اب دیکھیے ضروری چیز معلوم ہوا کہ بیان کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں جو چاہے بیان کر دے. انکشن جانتے ہیں بھائی ہم لوگ زبان جو زبان پایا بک دی ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن اورا ہما بارکت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. جو شخص کسی مقام پر بیٹھا مثلا درس پر مثلا شیخوخت پر مثلا بات پر مثلا بیان پر جو بھی بیٹھا اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا. اپنی طرف سے تم کچھ نہیں کر سکتے. ہر کی بجائے نشست مردمہ بغیر متوجہ شدن اورا ہما بارکت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. کیونکہ یہ کرسی اور یہ جگہ انبیاء کی ہے, نبی کی جگہ ہے. نبی کی کرسی پہ بیٹھ کر کے نبی کے خلاف کوئی بات نہ کہو جو چاہے زبان سے. نبی کی کرسی پر اسی کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ مودی کی کرسی پہ بیٹھ کر کے مودی کے خلاف بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. فوراً معذول وزیر خارجہ معذول دیکھتے رہتے اس کے نظریات کیا ہیں. نبی کی یہ کرسی ہے. ہم جو بیٹھے ہیں اس جگہ پر نیابتاً بیٹھے ہیں, اصالتاً نہیں بیٹھے ہیں, وراثتاً بیٹھے ہیں. اس لیے ہم کو وہی کہنا ہوگا جو ہمارے مورث کا قول ہے, مورث کا نظریہ ہے, جو اصل کا نظریہ ہے. یفقہوا قولی. اے اللہ ہماری زبان میں سراست بھی دیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. دیکھیے کتنا تواضع ان کے ساتھ, اس کے باوجود اللہ آسان کریے. سب کچھ دینے کے بعد, ملنے کے بعد جب تک آپ آسان نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا معاملہ. فرعون کے یہاں جا رہے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان میرا سراست پیدا کیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یفقہوا قولی. دعوت تبلیغ میں پورے آداب اور وظائف واجبات سب بیان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا میں. ذرا کچھ دل میں پیدا کرو تب بڑھو آگے. رب اشرح لی. ہمارے سینے کو کھول دیجیے, علم صحیح دیجیے. میں نے وہاں یہ بھی کہا, میں نے کہا کہ علم کا انتظام آپ نے دارالعلوموں سے کر لیا ہے. علم کے حاصل کرنے کی کیا انتظام کیا؟ میں نے کہا تمام علماء تھے. علم کا انتظام تو آپ نے دارالعلوموں سے کر لیا ہے کسی درجے میں. وہ یہ بھی کہا کسی درجے میں کیا ہے ہم نے. علم کا کیا انتظام کیا ہے؟ علم کے لیے بھی تیار ہوئیے تاکہ صحیح معنوں میں شرح صدر آپ کو حاصل ہو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیر. ایک ساتھی بھی ہم کو دے دیجیے. ساتھی ہونا ضروری ہے. ہماری زبان میں تھوڑی لکنت ہے, یہ فصیح لسان ہے. یہ ہمارا بھائی ہارون. یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. میرے اہل میں سے ہو. کہیں دوسرا آدمی معلوم ہمارے خلاف نہ کچھ کرنا شروع کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. اس کو بھی نبوت دے دیے. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہو گئے تو ہمارا بھائی نبی نہ ہونا ہے. اب تو چاہتے نہیں, کاٹ میں لگ جاتے ہیں, بھائیوں ہی کے کاٹ میں لگ جاتے ہیں. نہیں, اس سے معلوم ہوا کہ معاونت کی بھی ضرورت پڑتی ہے راستے میں. اب ساتھی بناؤ اپنا, بغیر ساتھی کے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو کمی تمہارے اندر ہے وہ پوری کرے گا ساتھی. اس کو بھی درجہ دو, مقام دو, تب آگے کام بڑھے گا. اللہ تعالیٰ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری. میرے کندھے کو مضبوط کیجیے, بازو کو اس کے ذریعے سے, بھائی کے ذریعے سے. بہرحال دین ہے مولانا. اللہ تعالیٰ اس دین کی صحیح خدمت کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے. یہ پہلا کیا ہے؟ امر اول, گھر سے نکلنے کے ساتھ
پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شر رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. پہلی بات یہ سفر کے آداب میں سے، کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اس بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کے برابر نہیں اسے بڑا امر اول یہ سوچ کے چلے کہ سفر ہے، اس میں کچھ دھکا بھی کھانا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک جا رہے تھے تو پانی کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن مبارک ان کو چھینک آ گئی تو لوگوں نے یہ رحمک اللہ اتنا کہا کہ شہر میں ہو گیا، بادشاہ ڈر گیا کہ کہیں کوئی دشمن نے حملہ کر دیا. بہت مشہور عبداللہ، یعنی اتنا مانتے تھے لوگ، پورے چھینک آئی الحمدللہ کا. یہ رحمک اللہ کی اتنی آواز ہوئی کہ یہ مانتے کہ کوئی بات ہو گئی. لیکن کیا ہوا، سفر میں جا رہے تھے، پانی کے لیے لائن میں لگنا پڑا ان کو. آئے کہا کہ میں تو اسی لائق ہوں، وہ سب جو کچھ کا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، میں تو اسی لائق ہوں کہ عام لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوں، بلکہ اس کے میں نالائق ہوں. میں اپنے کو مٹایا تو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ان کو، عبداللہ ابن مبارک، کہ بادشاہ تک ان سے مرعوب، تمام پبلک ان کو ماننے والی. لیکن خود اپنے کو کیا سمجھتے تھے کہ میں اسی لائق ہوں کہ پانی والی لائن میں کھڑا ہو کر کے پانی لوں گا. یہ تواضع ان کے ساتھ جب آدمی پیدا کرے گا تو اللہ کی طرف سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. سب کچھ اللہ کے یہاں، عاجزی نہیں ہے. عجز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو، اللہ میں کچھ نہیں. ظاہر غرور دار سلامت نبرد راہ، رندز رہے نیاز بدار السلام رکھ. ایک آہ میں دارالسلام سے پہنچ گیا. بہرحال عادت تھی گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ میں اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی، کوئی ہماری عزت آبرو نہیں، جو کوئی بھی پیش آئے ہم اسے راضی ہیں. کوئی ڈانٹ دے گا تب بھی راضی، کوئی مار دے گا تب بھی راضی، مصیبت ہوگی تب بھی راضی. اول امر ہے سفر کے آداب میں سے. دوسرا امر باہر نکلنے کی مناسب ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس جانے میں سلامتی رہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جائیں. آداب. بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے ساتھ، اتنے بڑے آدمی ہیں. کہاں شیخ ابن عطا اسکندری کر رہے ہیں. اس کتاب کا ترجمہ حضرت حاجی صاحب نے ماں تھانوی سے کرایا ہے، تو آپ کو تو معلوم ہے. چھپتی تھی، اللہ تعالیٰ اب چھپ گئی تھی. دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، آگے کیا ہوگا. اس وجہ سے پہلی سلامتی کی دعا کرو، یا اللہ ہمارا سفر. جب یہاں کی سلامتی کے لیے اتنی دعا تو آخرت کے لیے کتنی دعا کرنا چاہیے. آخرت کا معاملہ درست کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کیا ہونے والا کوئی نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر چھوڑ دیا انہوں نے، معلوم کی جماعت سے ہم. بہرحال کیا کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے کہ لڑائی میں جانے والا ہے. معلوم کیا پیش آئے بازار میں، کیا عمدہ ہے. پر مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیرے سے اس کو بچائے. زرہ کون ہے؟ کیا ہے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ. اعتصام مضبوط رہنا، توکل اللہ پر بھروسہ جو دشمنوں کی چیز ہے. یعنی بازار میں شیطان کا پورا ماتھا نہیں لکھنا اس پر، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضرورت ہے. جن بھی ہیں ساتھ، انس بھی ہیں ساتھ، ان کے مکائد سے ان کے مکر سے حفاظت کے لیے دعا کرو. کیا ہم لوگ جاتے تھے کبھی بازار تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب 11 بجے کھانا کھاتے تھے. کسی وجہ سے گئے حکیم ڈاکٹر کہے دیر ہو گئی، کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہتے تھے کہ وہ لوگ گئے بازار میں، دیکھو کب آتے ہیں کیا ہوگا. کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. ہم لوگ اگر 12 بجے تو 12 بجے کھانا نہیں کھاتے. ارے کم مسلمان گئے ہیں، مبین گئے ہیں، آ جائیں تب کھاؤں گا.
بازار سے. اب کیا کیا بتائیں گے. اور جو اللہ کے پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. تیسرا امر, جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں. ہم تو رہیں گے نہیں, آپ اس کے محافظ ہیں کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. جب تم سپرد کرو گے اللہ کو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, بچوں کی حفاظت کرے گا. اور یہ آیت پڑھے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. واللہ خیر حافظہ وہو فاللہ خیر حافظہ. بہرحال یہ سلوک ہے دنیا کے سلوکی کی طرح آخرت کا سلوک. یہاں کے لیے کچھ اہتمام کرتا ہے تو وہاں کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے. آخرت کا سفر طویل ہے. جیسا عجیب بھی پڑھا میں نے, وہاں یعقوب صاحب نے کہا کہ اتنے موانع ہیں کہ اسے نکلنا آسان نہیں ہے. لاکھوں سال اس کے لیے وہاں پہنچ جائے, لیکن اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں پہنچ سکتا ہے. وہی ظاہر غرور دا سلام, یہ سب سے آسان ہے. ظاہر غرور دا سلام نبول را رند از رہ ریاض بدل عاجزی. لکھا ہے سیدنا رفاعی نے کہ سب لوگ اپنے کوئی قرات کوئی عبادت لے کے کھڑا تھا, میں عاجزی لے کے اللہ کے کھڑا تھا. میں اللہ کے دربار میں دوسری طرف سے پہنچ گیا اور یہ سب لوگ باہر رہ گئے. آج اپنے بے بسی کے ساتھ جب پیش کرو گے اللہ کو کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم فرمائے گا, کرم فرمائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. تو بات طویل ہو گئی, دیر میں شروع ہوئی تھی دیر میں ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت سے مولانا بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے اس وقت. اللہ سبھی اکثر بے شک فائدے کا اظہار کرتے ہیں. یہ میری بات ہے نہیں, سب طریق کی باتیں ہیں, ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں. سب یہ کتاب 3 بزرگوں کا مجموعہ ہے. اسکندری, شیخ ابن عطا اسکندری, ترجمہ ما اشرفی تھانوی, حضرت حاجی امداد اللہ کے مشورے سے انہوں نے ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کتابوں چوتھے آپ جو خلاصہ کر رہے ہیں نا, ہم اس کو پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے جیسا آپ سمجھا رہے. اللہ جیسا کیا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بہت نالا ہے. ہم لوگوں کی تو ایک عمر ہے, عمر طبعی سے بہت زیادہ تجاوز کر چکے ہیں. دعا کیجیے کہ آئندہ بھی خیر ہی خیر رہے, آخرت تک خیر رہے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضل. حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, ہم خانقاہیوں کہا میرے لیے میرا نام رکھیے, یہ دعا کیا کرو. اللهم إني أسألك عيشة نقية, یہ اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور موت ڈھنگ کی چاہتے ہیں اور سفر عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. کتنی جانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, لیکن ماتھانوی کا اور حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کا انتخاب دعا میں کتنا بڑا ہے. میرے لیے ہم سب لوگوں سے کہا میرا نام لے کے یہ دعا کیا کرو. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. یا اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, موت ڈھنگ کی چاہتے ہیں اور لوٹنا عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. کتنی جامع دعا. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اسی طریقے کو رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے مرضیات پر چلائے اور ہم سب لوگوں کو آخرت میں جنت میں داخل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت.